وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور والد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کا علمی سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ میرا علمی سفر شروع ہوا تھا 2018 میں۔ میرے والد گرامی سید پیر باپو اور میرے دادا جان سید منور حسین باپو مجھے چھوڑنے آئے تھے ساؤتھ افریقہ۔ دارالعلوم پریٹوریا میں ایڈمیشن ہوا اور وہیں سے سفر شروع ہوا۔ الحمدللہ تھوڑا دور تھا، تھوڑا مشکل تھا، مگر جو چیز کرنی ہے وہ کرنی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے چھوڑ کے گئے۔ 2018 میں پہلا سال تھا، 2019 دوسرا سال تھا، 2020 میں پھر کرونا جیسی وبا آ گئی۔ اس وقت کچھ 10-15 دن کے لیے میں گیا تھا اور ادارہ بند ہو چکا تھا۔ پھر آن لائن کلاس شروع ہوئی تھی، آپ لوگوں نے بھی آن لائن کلاس کی ہوگی، تھوڑی سی مشکل تھی مگر الحمدللہ اساتذہ کرام نے مدد کی، سوال کے جوابات کے لیے فوری طور پر انہوں نے جواب دیے۔ الحمدللہ کچھ دادا جان کی انتقال ہو گیا تو یہاں آنا پڑا تھا۔ اس طرح کرونا والا سال بھی گزر گیا۔ الحمدللہ جو حاصل ہوا اس سال تو حاصل ہوا، آپ لوگ بھی جانتے کیا حالت تھی۔ پھر 2021 اور اس سال الحمدللہ فراغت حاصل ہوئی۔ تھوڑا مشکل تھا اور اچھا بھی تھا، کچھ حاصل کیا، کئی بار خوشیاں حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اللہ کا فیض و کرم ہے اور آج میں الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ اساتذہ کرام کی محبتیں اور محنتیں کیسی رہی؟ الحمدللہ ہمارے ادارے میں الگ الگ جگہ کے اساتذہ کرام موجود ہیں، مطلب پاکستان سے بھی تھے، مصر کے بھی تھے، ہندوستان کے بھی تھے، ساؤتھ افریقہ کے بھی تھے۔ تو اس وجہ سے سب کا رویہ الگ تھا، سب کی محبت کا انداز الگ تھا، سب کی محنت کرنے کا، بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بھی الگ تھا۔ الحمدللہ سب نے ساتھ دیا، خاص کر مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب علمی صلاحیت میں بہت ہی عمدہ ہے اور انہوں نے بھی خاص توجہ فرمائی، خاص کر سادات کرام پر استاذوں کی شفقت رہتی ہے، محبت رہتی ہے، دیگر طلباء سے تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے۔ الحمدللہ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب نے بھی خاص کلاسز فجر کے بعد لیتے تھے اور دوسرے وقت میں بھی خاص کلاس، اور ان کی محبتوں کا صلہ تھا کہ الحمدللہ یہ اس سال فراغت حاصل ہوئی اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ادارے میں فیصدی اعتبار سے جو ابوالخیر ایوارڈ ملا، اس پر آپ نے کیسی محنت اور کوشش کرنا کو کیسا نصیب ہونے کی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ماں باپ کی دعا ہے، ورنہ تو اگر اللہ کا کرم نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک جو فیصد حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، وہ تو سب طلباء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ تو وہ جو بھی کی وہ الحمدللہ، باقی تو سب اللہ کا کرم اور والدین کی دعا ہے۔ اس نے اخلاق کے حوالے سے بہترین طلباء میں آپ کا وہاں شمار کیا گیا، اس نے اخلاق کے حوالے سے کوئی بات ارشاد فرما دے، جب کسی سے ملیں تو کیسے ملیں اور دارالعلوم میں رہیں تو کیسے رہیں؟ دارالعلوم میں رہنا خاص کر طلباء کے لیے یہ کچھ چیزیں ضروری ہے، جیسے کہ فرما برداری، وقت کی پابندی، اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق، دیگر طلباء کے ساتھ تعلق، ان سب چیز کا خاص خیال ایک طالب علم کو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف ایک طالب علم نہیں، طالب حکمت بھی ہے۔ اور اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے علم بھی حاصل ہوتا ہے۔
آپ لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اگر ادب ہی نہیں ہوگا تو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ اگر ادب کے بنا علم آ بھی جائے تو اسے انفارمیشن کہتے ہیں، یعنی کہ خبر، کہ میں نے کتاب پڑھی، مجھے خبر حاصل ہو گئی کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی. مگر جو حقیقی علم ہے وہ ادب کے ساتھ آتا ہے. تو بس یہی اخلاق، ادب. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے جو لیولز ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتے ہیں، اس کو اتمام تک پہنچاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک وصف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی ہے، تو ہمیں حسن اخلاق اپنانا چاہیے. انگلش اسپیکنگ، اس مسابقے میں آپ کا دوسرا نمبر آیا ماشاء اللہ. تو اس دور میں انگلش پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. انگلش ایک یونیورسل لینگویج ہو چکی ہے، یعنی کہ عالمی لغت مان لیجئے. ہر ایک دیش میں کہیں نہ کہیں انگلش کام آ ہی جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ ایئرپورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں. آپ کو کسی اور دیش میں کسی سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ سوچیں گے کہ اس کو انگلش آتی ہے کہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کو انگلش آتی ہی ہو، مگر ایک عالمی طبقے کے لحاظ سے انگلش ضروری ہو چکی ہے. تو اگر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو ہمیں انگلش بھی سیکھنی پڑے گی، تاکہ ہم جو لوگ، جیسے کہ ابھی نوجوان طبقہ ہے، ہندوستان کی بات کرتے، کالج وغیرہ میں، اسکول وغیرہ میں نوجوان طبقہ ہے، وہ لوگ انگلش میں زیادہ توجہ دیتے ہیں. اگر ایک عالم ہے جو اردو میں بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ توجہ دے نہ دے، مگر وہی عالم اگر انگلش میں بات کرے گا تو اس کی توجہ ہوگی پوری کی پوری کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ خود کو کسی سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھے، وہ اچھے سے سنے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ معیار ان کا اونچا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انگلش آتا ہے تو سب کچھ آتا ہے، نہیں. ایسے بہت سارے عالم دین ہیں جو بڑے مقام پہ انگلش نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر اب ہمیں کام کرنا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں کی جنریشن کو کام کروانا ہے، تو انگلش آنا ضروری ہے. سیکھنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ہو سکے تو سیکھیں. دینی اور دنیاوی تعلیمات ساتھ ساتھ دلوانے کے حوالے سے کوئی پیغام ارشاد فرمائیں. دینی اور دنیاوی تعلیمات کرنا دونوں ضروری ہے. جیسے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا میں بھی اچھی چیزیں ملے اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں ملے. تو یہ دنیا میں اچھی چیزیں حاصل کیسے ہوں؟ یقیناً اسلامک نالج سے اچھی چیزیں حاصل دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر ہم اپنے ہی اسلاف کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی میتھمیٹیشین تھا، یعنی کہ گنت شاستر میں اچھا تھا، کوئی کیمسٹ تھا، کوئی فزیشین تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، تو ان لوگوں نے بھی دنیاوی تعلیم کو پیچھے نہیں چھوڑا. جیسے کہ یہ گھڑی ہے، گھڑی بنانے والا جس نے اس کی مشینری بنائی وہ بھی ایک مسلمان تھا. آج جو سرجن آپریشن وغیرہ ہوتے تھے، اس کے جو انسٹرومنٹس ہوتے، اس کے جو ٹولز ہوتے، وہ بھی مسلمانوں نے بنائے. یہ کیمرہ ہے، کیمرے کے جو پرنسپلز ہیں، بخوبی یہ کیمرہ نہیں، مگر جس فارمولا پہ یہ کیمرہ بنا ہے وہ فارمولا بھی مسلمانوں کی دین ہے اس دنیا کو. تو اگر وہ لوگ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیتے اور صرف دینی تعلیم میں رہتے تو آج بہت ساری چیزیں حاصل ہمیں نہ ہوتی، اس دنیا کو حاصل نہ ہوتی. اب ہم نے خود کو محدود کر چکا ہے. یہ مولانا
فضل الرحمن انصاری صاحب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ میں جو راجا ہوتے تھے پہلے کے، وہ سب کرسچن ہوتے تھے، اور ان میں جو طبقہ جس کی وہ سنتے تھے وہ تھے پادریوں کا طبقہ، مطلب ان کے عالم، کرسچن عالم. پھر حب الشہوات اور حب الدنیا کی وجہ سے راجاؤں نے دیکھا کہ یہ تو ان کی بہت دخل اندازی ہے، اس وجہ سے دینی علوم اور دنیاوی علوم کو الگ کر دیا، اور اسی کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی دینی علوم اور دنیاوی علوم کو الگ کر دیا. اگر ساتھ میں رکھتے تو اسلام کا اور بھی بھلا ہوتا. جو والد گرامی جو محسن ملت دامت برکاتہ القدسیہ کو کیسا مہربان پایا؟ انہی کی مہربانی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں، وہ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک جگہ ہر ایک قدم پہ انہی کا ساتھ رہا، انہی کی مہربانی ہے، ورنہ تو کچھ نہیں. دنیا بھر کے بچوں کو والدین کے حقوق کے حوالے سے کوئی میسج عطا فرمائیں. اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا کے ساتھ رکھی ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ رکھی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جس طرح اللہ نے اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. تو اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھ دی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں. اگر کوئی شخص ہے جس کے ماں باپ کافر ہے، اس کے اوپر بھی اپنے والدین کی فرما برداری واجب ہے، سوائے کہ حرام اور شرک کے معاملوں میں. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ان کی دعا ہے تو انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل ہوگی، اور ان کی فرما برداری ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے. علماء کرام اور طلباء کرام اور اداروں کے حوالے سے کہ وہاں جیسا نظام اس زمانے میں رہا آپ کے دور طالب علمی میں، ایسی انڈیا میں ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ طلباء کرام، علماء کرام، اداروں کے لیے ایک پیغام اگر آپ مجھ سے کہیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا. اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یہ خاص کر طلباء، علماء اور ادارے کے جو چلانے والے ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اگر طالب علمی کے دور میں کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، کچھ تکلیفوں کی وجہ سے اگر انسان چھوڑ دے علم حاصل کرنا، تو اس کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی جو اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی. اگر اساتذہ کرام، علماء کرام بچوں کو پڑھانا چھوڑ دے مشکلوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، تو اسلام کا بھی نقصان ہے اور ان کا بھی نقصان ہے. اگر ادارے کے چلانے والے ہیں، اگر وہ لوگ تکلیفوں، مشکلوں، ادارہ چلانے میں بھی تکلیفیں، مشکلیں آتی ہے، کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو وہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اگر وہ ادارہ چلانا چھوڑ دے تو ان کا بھی نقصان ہے اور اسلام کا بھی نقصان ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم یہ آیت کو ضمن میں لے کے چلیں کہ آج
اگر ہم تھوڑی سی مشکل سہ لیں گے، آج کچھ تکلیفیں سہ لیں گے، آج تھوڑی سی محنت کر لیں گے، راتوں کو تھوڑا سا جاگ کے اور پڑھائی کر لیں گے، تو انشاءاللہ مستقبل میں آسانی ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کے تبلیغ چھوڑ دی ہوتی تو آج ہم اور آپ اس طرح نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہیں، اگر کہیں سے پھل نہیں مل رہا تو کوئی اور راستہ اپنائیں، بس چھوڑے نہ، چلتے رہے۔ آپ کے حوالے سے عرض ہے کہ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مستقبل میں مجھے علم الحدیث، اصول حدیث میں انٹرسٹ زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ فی الحال تو مصر جانے کا ارادہ ہے، اب دیکھتے ہیں، دعا کریں کہ کچھ انتظام ہو جائے، مطلب کچھ ویزا وغیرہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اور امت مسلمہ مریدین معتقدین کے نام پہ کوئی اچھا پیغام، میسج عطا فرمائیں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اتق اللہ حیثما کنت، بس اللہ سے ڈریں، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اچھے عمل کرے، سنت پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔